اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی استغفر اللہ و اسألہ التوبہ۔ موضوع گفتگو ہے 12ویں امام کی خصوصیات، امام مہدی علیہ السلام کے خصائص۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ وہ کوالٹیز جو وقت کے امام میں موجود ہیں ہمارے، اس میں کچھ ایسی صفات آ جائیں گی، بہت بڑا موضوع ہے، اشارہ ہو سکے گا اس درس میں۔ اس میں کچھ ایسی کوالٹیز آ پائیں گی کہ جو وقت کے امام کے ساتھ بھی خاص ہیں اور کچھ معصومین کو ملی کوالٹیز، خصوصیات۔ کچھ ایسی صفات ہیں جو کسی معصوم کو نہیں ملی، صرف وقت کے امام کو ملی، یعنی 1,24,000 انبیاء کو بھی نہیں ملی، 13 معصومین کو بھی نہیں ملی، صرف 12ویں امام کو ملی۔ کچھ ایسی کوالٹیز ہیں۔ یہ بہت بڑا ایک سمجھے ٹاپک ہے، لسٹ اس کی کافی زیادہ ہے۔ ایک طریقہ کار یہ تھا ذہن میں کہ آ کے بس لسٹ بیان کر دی جائے اور بعد میں آپ لوگ پڑھتے رہیں۔ پھر سوچا کہ نہیں، چند خصوصیات بیان کر لیں، شوق پیدا ہو جائے، پھر کبھی موقع ملے آگے اور بیان ہو جائے، یا آپ لوگ کو شوق پیدا ہو جائے گا تو کام آگے آپ لوگ خود بھی کر سکتے ہیں۔ تو جتنی بیان ہو سکی 5-10 بیان ہو جائیں گے۔ اس سے پہلے گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں۔ دیکھیں، وقت کے امام کے حوالے سے ہمارے سامنے 2 راستے ہیں۔ امام کا ایک لقب ہے قائم، ایسے ہی ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ سوال جی، قیام کرنے والے، اور جی بدلہ لے۔ بہت ساری چیزیں ذہن میں آتی ہیں، یہ کیوں کہا گیا؟ یہ سب روایات میں موجود ہے جو آپ لوگ فرما رہے ہیں کہ امام آ کے انتقام لیں گے، ٹھیک ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں سے باقاعدہ انتقام لیا جائے گا۔ ملائکہ سے وعدہ کیا تھا اللہ نے، جب 12ویں امام کا جلوہ دکھایا تو ملائکہ سے وعدہ کیا تھا کہ ھذا القائم، 12ویں امام کا نور دکھلایا اور ملائکہ کو کہا یہ دیکھو، یہ جو نور ہے نا، قائم یصلی، جو حالت قیام میں نماز پڑھ رہا ہے، ان کے ذریعے میں ان کے قاتلوں سے انتقام لوں گا۔ تو ملائکہ نے کہا پروردگار، اب ہم امام حسین کی نصرت کے لیے آئے تھے، لیکن اب ہمیں ان کے زمانے تک باقی رکھ۔ تو صرف ہم ہی نہیں، ملائکہ بھی منتظر ہیں 12ویں امام کے کہ وہ آئیں گے تو انتقام لیں گے۔ اس کے علاوہ اسی لفظ کی علت، ریزنز، وجوہات بہت ساری بیان ہوئی روایات میں۔ ابھی آپ نے بھی بیان کیا، قیام کرنے والے، ایک ابھی یہ بیان ہو گیا، قیام یعنی حالت قیام میں ہے۔ کیا مطلب؟ نماز پڑھ رہے ہیں۔ حتیٰ جب امام علیہ السلام کا نور دیکھا گیا تھا، میں جاؤں گا تفصیلات کی جانب کچھ حد تک کہ امام کی صفات کیا ہیں۔ جب نور دیکھا گیا تھا عرش میں، تو اس نور کی کوالٹی بھی یہی تھی، قائم یصلی، حالت قیام میں دیکھا گیا، ٹھیک ہے۔ یہ 12ویں امام کا خاص طور سے نور۔ میں نے جو ایک سوال کیا، دو راستے ہمارے سامنے۔ ایک، جب امام محمد تقی جواد علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، امام سے سوال ہوا، مولا لما سمی القائم قائما، یہ 12ویں امام کو قائم کیوں کہا جاتا ہے؟ قائم کا لفظی معنی کیا ہے؟ قیام کرنے والا۔ اب قیام کرنے والا میں بھی نماز میں حالت قیام میں ہوتا ہے انسان، اسے بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تلوار نکال کے قیام کرنا، اس کے لیے بھی قیام ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ظلم کو ختم کرنا، عدل و انصاف لے کے آنا، ٹھیک۔ لیکن 9ویں امام سے جو سوال ہوا، امام نے جواب یہ دیا، لِأَنَّهُ يَقُومُ بَعْدَ مَوْتِ ذِكْرِهِ، وہ اس وقت قیام فرمائیں گے جب ان کا ذکر ختم ہو جائے گا۔ لِأَنَّهُ يَقُومُ بَعْدَ مَوْتِ ذِكْرِهِ، ذکر بالکل محفلوں سے ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی کچھ اندازہ لگائیں کتنے مسلمان ہیں، لیکن 12ویں امام کو کون ذکر کرتا ہے؟ چند خاص لوگ، ہے نا۔
لأنه یقوم بعد موت ذکر، اس لیے قائم کہا گیا۔ ایک راستہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں میں شامل ہو جائے انسان جو ان کا ذکر ہی نہیں کرتا ہے، ان کو یاد ہی نہیں کرتا۔ دوسری روایت جو امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، قرآن کریم کی آیت ہے اسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ، اس اللہ نے اپنی نعمتیں تم پر نچھاور کر دی۔ سورہ لقمان، ظاہری نعمتیں باطنی نعمتیں سب تم پر نچھاور کر دی۔ ساتویں امام کا میں نے نام لیا، امام سے آگے سوال ہوا، بولا یہ ظاہری نعمت کیا ہے؟ امام نے کہا امام ظاہر، امام ظاہر ہو، نگاہوں کے سامنے ہو، یہ ظاہری نعمت ہے۔ یہ باطنی نعمت کیا ہے؟ کہا الامام الغائب، وہ امام جو پردہ غیب میں ہے، غائب ہے۔ اب سنیے، سوال کیا مولا ومن الائمۃ من یغیب، اماموں میں سے بھی کوئی ایسا ہوگا جو پردہ غیب میں چلا جائے گا؟ آپ کے سامنے تو سامنے امام ہے نا، حاضر امام ہے، ساتویں امام موجود ہے۔ فوراً حیرت ہوئی، یہ کیا بات ہوئی بھائی، ایسا پاسبل ہے کہ امام پردہ غیب میں چلا جائے؟ امام کا جواب سنیے گا۔ ایک راستہ وہ ہے، ایک راستہ امام نے بیان کیا۔ سوال کیا ہوا تھا؟ کیا اماموں میں سے بھی کوئی ایسا ہوگا جو نگاہوں سے اوجھل ہوگا، پردہ غیب میں ہوگا؟ امام کا جواب سنیے، یغیب عن ابصار الناس شخص ولا یغیب عن قلوب المؤمنین ذکرہ، لوگوں کی آنکھوں سے تو وہ غائب ہوں گے، مؤمنین کے دلوں سے کبھی غائب نہیں ہوں گے۔ مؤمنین کے دلوں میں ان کی یاد ہمیشہ زندہ رہے گی۔ دعا یہ ہے کہ پروردگار ہمیں اس گروہ میں شمار فرمائے، ہمیں ہماری نسلوں کو کہ وقت کے امام کا ذکر، ان کی یاد ہمارے دلوں میں باقی رہے، ہماری نسلیں ان کا ذکر کرتی رہیں۔ وہ جب آئیں گے ہمارا کام دعا کرنا ہے، احادیث میں آیا نا، دعا کرنا ہمارا کام ہے۔ دعا کرتے کرتے ان کے عقیدہ رکھتے ہوئے اس دنیا سے جب رخصت ہو جائیں گے تو قبر میں فرشتہ آئے گا، شانہ ہلائے گا کہ اٹھو، جن کے منتظر تھے وہ آ چکے ہیں، ان کے لشکر میں شامل ہو جاؤ۔ تو پروردگار سے دعا یہی ہونا چاہیے۔ ایک وہ لوگ ہیں ہمارے سامنے کہ جو ان کا ذکر ختم کر دیتے ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جو ان کی یاد کو دلوں میں باقی رکھتے ہیں۔ اسی بنا پہ اس درس کا اہتمام کیا جاتا ہے، ذکر ہو رہا ہے غیبت کے دور میں۔ اب یہاں پر آئیے، امام علیہ السلام کی خصوصیات، امام کی یاد کیسے بڑھے گی؟ جب خصوصیات معرفت امام کی بڑھے گی تو امام کی یاد، امام کا ذکر بڑھے گا۔ معرفت نہیں ہوگی تو ذکر نہیں بڑھے گا۔ امام علیہ السلام کی کچھ ایسی کوالٹیز ہیں کہ جو کسی اور کو نہیں ملی، یا چند معصوم کو ملی۔ ایک میں بیان کر دوں، بلکہ پہلی یہی سے شروع کر دے رہا ہوں، اس میں بھی میں نے کچھ حد تک ذکر کر دیا معراج کا، لیکن یہاں سے آپ پہلی خصوصیت امام علیہ السلام کی بیان یہ ہو کہ 15 شعبان 255 ہجری کائنات امام کے نور سے منور ہوئی۔ ایک کوالٹی وہ ہے جو دوسرے معصومین میں بھی ہے۔ وہ کون سی کوالٹی؟ جب جناب حکیمہ خاتون آغوش میں لے کے آئی تھی امام امر و زمان کو، سب سے پہلے کس نے آغوش میں لیا تھا؟ حضرت حکیمہ خاتون، بی بی حکیمہ۔ کون ہے بی بی حکیمہ؟ مدفون ہے جی، جزاکم اللہ، 11ویں امام کی پھوپھی ہیں۔ تھوڑا سا اور سمجھا دوں میں، مدفون ہے کہاں؟ سامرہ میں۔ 9ویں امام کی بیٹی ہے، 10ویں امام کی بہن ہے، تو 11ویں امام کی پھوپھی ہے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے سب سے پہلے امام علیہ السلام کو آغوش میں لیا تھا۔ 12ویں امام، ایک حکیمہ خاتون دوسری ہیں، وہ 6ٹھے امام کی بیٹی ہیں، 7ویں امام کی بہن ہے، 8ویں امام کی پھوپھی ہیں۔ انہوں نے 7ویں امام کو آغوش میں لیا تھا پہلے۔ ٹھیک ہے، وہ ان کی بات نہیں کر رہا، یہ جناب حکیمہ خاتون بڑا عظیم مقام ہے۔ یہ بھی ایک الگ موضوع ہے کہ کون سی خاتون یا کوئی بھی ہستی جب کسی کو آغوش میں لے، سب سے پہلے اس کو حیضانت کہتے ہیں عربی زبان میں۔ کیا کہتے ہیں؟ حیضانہ۔ سب سے پہلے جو آغوش میں لیتا ہے اس کا بڑا مقام ہوتا ہے، معصوم کو سب سے پہلے جو آغوش میں لیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جناب حکیمہ خاتون کی بڑی عظمت ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے معصوم 12ویں امام کو آغوش میں لیا۔ رسول کریم کو سب سے پہلے کس نے آغوش میں لیا؟ مولا کائنات کو کس نے آغوش میں لیا؟ ایک الگ موضوع ہے۔ شہزادی کونین کو کس نے آغوش میں لیا تھا؟
شہزادی کونین کو 4 بیویاں آئی تھیں جنت سے، جناب مریم نے آغوش میں لیا تھا، ٹھیک ہے، شہزادی کونین کو۔ اسی طریقے سے امام حسین علیہ السلام کو کس نے آغوش میں لیا تھا؟ ایک حور العین اللہ نے خلق کی جس کا نام تھا لعیا، لام عین یہ الف، لعیا، ایک حور العین خلق کی خاص طور سے امام حسین کو سب سے پہلے آغوش میں لینے کے لیے۔ پھر جب یہ حور پلٹ کے جنت میں گئی ہے تو جنت جگمگا رہی تھی، پھر یہ صدا آئی کہ یہ اس کا اجر ملا ہے کہ سب سے پہلے حسین ابن علی کو آغوش میں لیا تھا۔ تو یہ ایک بڑا موضوع ہے، میں ابھی پہلی خصوصیت جو بیان کرنے والا ہوں یہ اس کا مقدمہ ہے، سمجھے۔ کس نے آغوش میں لیا 12ویں امام کو؟ بی بی حکیمہ خاتون نے۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ بھئی معصوم نے، کئی معصومین نے آغوش میں کلام کیا ہے، کئی معصومین نے، مولا کائنات نے کیا نا کلام، یاد ہے نا، وہ جو کائنات کے نبی نے کہا تھا اور کلام کیا تھا، توریت سناؤں، زبور، ٹھیک ہے، یاد ہے نا۔ اسی طرح شہزادی کونین نے کلام کیا تھا، معلوم ہے روایت، ٹھیک ہے، شہزادی کونین نے جناب مریم کی آغوش میں کلام کیا تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان ابی محمد رسول اللہ، و اشہد ان بعلی سید الاوصیاء، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ جناب مریم نے جب بات کرنے کا کہا تو شہزادی کونین نے کلام کیا، میرے بابا اللہ کے رسول ہیں اور میرے شوہر نامدار، ابھی ولادت ہوئی ہے، میرے شوہر نامدار اللہ کے نبی کے وصی ہیں اور میرے بچے تمام اوصیاء کے، تمام انبیاء کے جو اوصیاء ہوتے ہیں، اسباط جسے کہتے ہیں، اولاد، ان کے بھی سردار ہیں اور ان سے افضل ہیں۔ یہ ولادت کے وقت شہزادی کونین نے گواہی دی تھی۔ تو ائمہ اہل بیت علیہ السلام کا ایسا موجود ہے، 7ویں امام کی روایت موجود ہے، 12ویں امام نے بھی گواہی دی ہے، ٹھیک ہے، وہ پوری طویل روایت ہے۔ تو ہم اسے خصوصیت میں شمار کریں گے، آپ اسے پہلی خصوصیت لکھ سکتے ہیں کہ بھئی 12ویں امام جب آئے 11ویں امام کی آغوش میں، 15 شعبان 255 ہجری، حضرت کیا نام تھا جنہوں نے سب سے پہلے آغوش میں لیا تھا؟ ہاں ٹھیک ہے، ہاں، حضرت حکیمہ خاتون آغوش میں لے کے آئی، حلمی الیہ ابنی، اے پھپھی میرے بیٹے کو لے کے آئیے، 11ویں امام نے کہا تو لے کے آئی۔ پھر اس کی کچھ خصوصیات بیان کی ہیں، یہ سب چیزیں خصوصیات میں آ جائیں گی کہ جیسے ہی دیکھا طاہر مطہر، بچہ طاہر تھا، مطہر تھا، بازو پہ لکھا ہوا تھا جاء الحق وزہق الباطل، بازو پہ لکھا ہوا تھا۔ اور وہ جو صفات بیان کی ہیں ان میں سے ایک ایک صفت، ایک ایک کوالٹی 12ویں امام کی خصوصیات میں آتی ہے، ٹھیک ہے، کہ امام علیہ السلام کے دائیں رخسار پر تل تھا، اور یہ کوالٹی جو بیان کی ہیں یہ الگ سے اس کی احادیث ہیں۔ لیکن جو میں بیان کر رہا ہوں اس وقت آغوش میں جب لے کے آئیں جناب حکیمہ خاتون 11ویں امام کی آغوش میں، تو 11ویں امام نے آغوش میں لیتے ہی ایک جملہ کہا، اے بیٹا اذن خداوندی سے کلام کر کے دکھاؤ، ٹھیک ہے۔ اب یہ کتاب الجرائح والخرائج قطب الدین راوندی کی کتاب ہے، اس میں پوری روایت تفصیلی لکھی ہوئی ہے، زیادہ تفصیل میں نہیں جائیں گے، ہم اشارہ کر دیں گے۔ تو 12ویں امام نے باقاعدہ کلام شروع کیا ہے، یہ امام کی کوالٹی ہو گئی۔ عیسیٰ ابن مریم بولے تھے اپنی والدہ کی آغوش میں، ٹھیک ہے، اب وہ بول رہے ہیں جن کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم نماز پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا، حدیث ہے نا کہ جب جناب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو تکلفاً 12ویں امام کہیں گے کہ اے فرزند مریم نماز پڑھائیے، تو جواب آئے گا انما بعثت وزیرا ولست امیرا، مجھے وزیر بنا کے بھیجا ہے، امیر آپ ہیں۔ تو 12ویں امام نے کلام کیا، کلام کر کے شہادت دی وحدہ لا شریک اللہ کی، رسول کی رسالت کی گواہی دی، تمام معصومین کی باقاعدہ امامت کی گواہی دی۔ اس کے بعد کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ نے مجھے ظالموں سے انتقام لینے کے لیے بھیجا ہے۔ یہ کلام کیا، پھر آیت کی تلاوت کی۔ کون سی آیت کی تلاوت کی؟ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔
ہمارا ارادہ ہے کہ احسان کریں ان لوگوں پر کہ جنہیں زمین میں کمزور بنا دیا گیا ہے، وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، اور انہیں امام بنائے، وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، انہیں کو زمین کا وارث بنا دیں۔ تو وارث ارض، صاحب الارض، امام امر و زمان آ چکے۔ تو باقاعدہ امام نے تلاوت کی، کلام کیا، کافی گفتگو ہوئی، اسے آپ پہلی خصوصیت میں شامل کر سکتے ہیں، مگر مجھے ایسی خصوصیت بیان کرنا تھی جو 12ویں امام کے ساتھ خاص ہے، ٹھیک ہے؟ کچھ ایسی خصوصیات، یہ تو عموم ہو گئی نا، حضرت عیسیٰ کے ساتھ بھی ہے، ٹھیک ہے، جناب شہزادی کونین کے ساتھ بھی، مولا کائنات کے ساتھ بھی، 7ویں امام اور بھی اماموں کے معجزات ملتے ہیں ہمارے سامنے۔ یہ ہے خصوصیت امام علیہ السلام کی۔ مگر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا، جناب حکیمہ کہتی ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ گھر کو مختلف پرندوں نے گھیرے میں لے لیا ہے۔ سبز قسم کے پرندے ہیں، اور کچھ سبز یعنی ہرے، اور کچھ ہیں سفید ابیض۔ گھر میں ہر طرف پرندے جو ہم نے کبھی نہیں دیکھے۔ ایسے میں ایک پرندے کی جانب اشارہ کیا 11ویں امام نے، وہ پرندہ امام کی آغوش میں آ گیا، امام کی آغوش میں آیا، 12ویں امام کو لیا، 12ویں امام کو لیا 11ویں امام نے، اور کہا اس بچے کی حفاظت پہ مأمور ہو جاؤ۔ ٹھیک، اب دیکھیے جناب حکیمہ کہتی ہیں بیٹا یہ کیسے پرندے آئے ہیں؟ جواب کیا دیا امام نے؟ ھذا جبرائیل وھذہ ملائکۃ الرحمہ۔ اے پھوپھی، یہ جناب جبرائیل ہیں، یہ رحمت کے فرشتے ہیں، مجھے میرے بیٹے مہدی کی ولادت کی مبارکباد دینے آئے ہیں۔ باقی اماموں میں بھی ایسا ایک حد تک ہوا۔ امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے ملائکہ کی فوج در فوج آ رہی ہے مبارکباد دینے کے لیے، 3 دن تک سلسلہ جاری رہا، فطروس، دردائیل، سلسائیل، ملائکہ کو شفا مل رہی ہے، ملائکہ کے لشکر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، 10 لاکھ ملائکہ کے لشکر آ رہے ہیں۔ پوری روایات احادیث ہمارے سامنے موجود ہیں، سنیے نا کچھ احادیث اس طرح کی، ٹھیک ہے۔ تو 12ویں امام کی ولادت کے لیے مبارکبادی دینے کے لیے آ رہے ہیں، یہ بھی وہ خصوصیت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، اور اماموں کے پاس آتے رہے ملائکہ ولادت کی مبارکباد دینے کے لیے معصوم امام کی۔ اب کیا ہوا معاملہ؟ اب جو روایت موجود ہے وہ روایت ہے، دیکھیں سب اماموں کی ولادت کے وقت ملائکہ آئے ہیں مبارکبادی دینے کے لیے، لیکن 12ویں امام کو ملائکہ عرش پہ لے کے گئے ہیں ولادت کے بعد۔ یہ یہاں سے اصل میں بات شروع کرنا تھی مجھے۔ ولادت کے بعد جس کسی شخصیت کو عرش پہ ملائکہ سے زیارت کروانے کے لیے لے جایا گیا، 1,24,000 انبیاء میں کوئی نہیں ہے، 13 معصومین میں کوئی نہیں، صرف 12ویں امام۔ اور عرش پہ لے جانے کے بعد اللہ نے کلام کیا ہے، مرحبا بک یا عبدی، خوش آمدید اے میرے بندے، اللہ کی جانب سے۔ اب وہ میں روایت امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ اب روایت اس میں ہے کافی طویل، تفصیلات بھی موجود ہیں، مختلف کتابوں کے میں نام لے رہا ہوں، وہاں رجوع کیا جا سکتا ہے۔ آگے نہیں بڑھ پائیں گے، اس لیے میں تھوڑا سا تیزی سے آگے بڑھیں گے، ہم بیان کر رہے ہیں۔ کتاب کمال الدین تمام النعمہ، کتاب مکیال المکارم مرزا تقی اصفہانی، ٹھیک ہے، ترجمہ غالباً ہو چکا ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ کتب الدین راوندی، ان کی کتاب کا میں حوالہ دے چکا، نجم الثاقب یہ کتاب ہے، کئی کتابیں ہیں۔ یہاں سے معاملہ یہ 6 امام کا میں نے نام لیا، جو سفید ملک آئے تھے ان کے حوالے سے روایت میں ملا کہ باقاعدہ 11ویں امام نے حوالہ کیا، اور یہ ملک لے جانے لگے عرش پہ۔ کتنے دن کے لیے؟ 40 روز کے لیے، 40 دن کے لیے عرش پہ لے جا رہے ہیں 12ویں امام کو۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے، نہیں معلوم میں نے کبھی ذکر کیا یہاں یا نہیں، کہ بڑا مشکل وقت تھا یہ 255 ہجری جو تھا۔ گھر کے باہر سامرہ انشاءاللہ گئے ہوں گے آپ لوگ، جائیں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ توفیقات میں اضافہ فرمائے، سب جائیں مولا کی زیارت کے لیے، آمین۔ گھر کے باہر باقاعدہ ایک فوج لگی ہوتی تھی، اور الزام الناصب میں روایت لکھی کہ خواتین کو باقاعدہ
اجازت تھی بغیر اجازت کے گھر پہ داخل ہو جائیں، کہیں کسی بچے کا وجود پائیں فوراً خبر دیں، آ کے قتل کر دیا جائے گا۔ انتہائی مشکل وقت ہے۔ ایسے میں گھر پہ ولادت ہو چکی ہے، ولادت بھی ایک معجزہ آپ جانتے ہیں۔ حضرت نرجس کی سلام اللہ علیہ کی زیارت میں ہم جملہ پڑھتے ہیں سلام علیک یا شبیہۃ ام موسیٰ، اے حضرت موسیٰ کی والدہ سے شفاعت رکھنے والی آپ پر سلام۔ تو جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت قتل کی دھمکیاں تھیں، اللہ نے ان کی ولادت کو مخفی رکھا، اسی طرح 12ویں امام علیہ السلام کے حوالے سے بھی ہے۔ پوری روایت موجود ہے، میں نے ابھی پیش نہیں کی کہ کیسے جناب حکیمہ خاتون نے باقاعدہ روایت نقل کی ہے کہ کس طرح حجرے میں نور چھا گیا اور حجت خدا سجدے میں گرے ہوئے تھے۔ اس کے بعد آغوش میں لیا تھا جناب حکیمہ خاتون نے۔ جو میں روایت پیش کر رہا ہوں وہ یہ کہ جب ملائکہ کو دیا 11ویں امام نے کہ بچے کی حفاظت پہ مامور ہو جاؤ، 40 دن کے لیے اسے عرش پہ لے جاؤ، تو دیکھا کہ ایک بی بی کی آنکھ میں آنسو ہیں۔ وہ کون ہے؟ بی بی نرجس۔ بچے کی ولادت ہوئی ہے، آغوش میں لے چکی تھی پہلے، دے دیا تھا 11ویں امام نے، دے دیا تھا والدہ کو، خوش ہوئی، چہرہ دیکھ لیا، اب اس کے بعد لے کے ملائکہ کو حوالے کیا، اب آنکھ میں آنسو ہیں، حجت خدا ہے کچھ نہیں کہہ رہی ہیں لیکن آنکھ میں آنسو۔ 11ویں امام سمجھ گئے، 11ویں امام نے کہا پریشان نہ ہو، اللہ نے آپ کو موسیٰ ابن عمران کی والدہ سے شباہت دی ہے، جب جب آپ کو بچے سے ملنے کی خواہش ہوگی ملائکہ عرش سے لے کے آ جائیں گے۔ ایک دفعہ نہیں گیا، اس کا مطلب 40 دن کے لیے امام علیہ السلام کو عرش پہ لے جایا گیا، کلام ہوا، وہ کلام کے جملے میں پیش کر دوں گا ابھی، ٹھیک ہے؟ کلام ہوا، ان کے بابا کو سلام پیش کیا گیا، یعنی 11ویں امام کو اللہ کی جانب سے باقاعدہ سلام آیا۔ اس کے بعد عرش سے 40 دن تک جب جب جناب نرجس خاتون کی خواہش ہوتی ملائکہ لے آتے، 12ویں امام کو لے کے آتے، ملاقات کرتے۔ شیر مادر کی خواہش ہوتی، جناب حکیمہ خاتون روایت کرتی ہیں، خود جناب نرجس خاتون سے روایت کہ 12ویں امام کو باقاعدہ لایا جاتا۔ اچھا، پھر اور بھی خصوصیات ہیں امام علیہ السلام کی کہ میں یہ بیان کروں گا انشاءاللہ۔ امام ایک دن میں اتنا نشو نما پاتے تھے جتنا عام بچہ ایک مہینے میں نشو نما پاتا ہے۔ اچھا، پھر ایک مہینے میں اتنا، ایک سال میں، حتیٰ اس حد تک ملا کہ کچھ دن بعد جب 12ویں امام گھر پہ کھیل رہے ہیں تو حضرت حکیمہ خاتون نے کہا یہ کون بچہ آ گیا ہے؟ تو 11ویں امام نے کہا یہ وہی بچہ ہے جسے آپ نے سب سے پہلے آغوش میں لیا تھا، یہ حجت خدا ہے، اللہ نے حفاظت کے لیے اس بچے کو یہ صلاحیت دی ہے کہ یہ ہفتے میں اتنا بڑھتا ہے جتنا مہینے میں، اس طرح کر کے بھی روایت ہے، یہ مہینے میں اتنا بڑھتا ہے جتنا عام بچے سال میں نشو نما پاتے ہیں۔ شہزادی کونین کے حوالے سے بھی ایسے حدیث موجود ہیں، پڑھیے آپ لوگ میں سے کسی نے؟ جی، حدیث موجود ہیں۔ معاملہ یہ ہوا کہ ملائکہ عرش پہ لے کے گئے 12ویں امام کو۔ اب جو روایت میں پیش کر رہا تھا اس میں معاملہ جو ذکر ہوا ہے عجیب انداز سے ذکر ہوا ہے۔ صدائے پروردگار آئی، ملائکہ استقبال کے لیے آئے، ملائکہ نے باقاعدہ امام علیہ السلام کی مبارکباد دی ایک دوسرے کو۔ کافی روایات اس حوالے سے موجود ہیں ہمارے سامنے۔ اللہ نے جو کلام کیا وہ جملے یہ ہیں امام کی حدیث کے مطابق، مرحبا بک عبدی لنصرت دینی، میرے بندے خوش آمدید تم ہی میرے دین کے ناصر ہو، لنصرت دینی، خوش آمدید تم میرے دین کے مددگار ہو۔ یہ ذہن میں رہے، 12ویں امام علیہ السلام کے آنے کی تمنا انبیاء علیہ السلام نے بھی کی ہے، ٹھیک ہے؟ ان کی بھی خواہش یہی تھی نا کہ دنیا بھر میں عدل و انصاف قائم ہو جائے، ہر نبی کی خواہش یہ تھی، ہر امام کی خواہش یہ تھی۔ تو انبیاء علیہ السلام نے خواہش کی ہے باقاعدہ 12ویں امام کے آنے کی، اور نہ صرف آنے کی بلکہ ان کے لشکر میں شامل ہونے کی بھی خواہش کی ہے۔ عجیب بات ہے نا، انبیاء خواہش کر رہے ہیں 12ویں امام کی اور ان کے لشکر میں شامل ہونے کی۔ احادیث ہے ہمارے سامنے، بلکہ ایک حدیث میں روایت پیش کر دے رہا ہوں جناب لوط کے حوالے سے۔ قرآن کریم کی آیت ہے نا، لو ان لی بکم قوہ او آوی الی رکن شدید، حضرت لوط نے کہا تھا جب گھر پہ حملہ ہو رہا تھا، کاش میرے پاس طاقت ہوتی، لو ان لی بکم قوہ،
اکیلے لوط علیہ السلام ہیں، گھر پہ حملہ ہو رہا ہے، کہا کاش میرے پاس طاقت ہوتی، قوت ہوتی، او یا قوت نہ بھی ہوتی، آوی الی رکن شدید، ایک مضبوط سہارا ہوتا جس کی پناہ میں چلا جاتا۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ، امام علیہ السلام نے کہا وما تمنا لوط الا القائم علیہ السلام، حضرت لوط یہ جو دعا کر رہے تھے، تمنا کر رہے تھے کاش میرے پاس قوت ہوتی، وہ ہمارے بیٹے مہدی کی قوت کو یاد کر رہے تھے، یعنی کہہ رہے تھے حضرت لوط کہ کاش میرے پاس امام مہدی ہوتے، اکیلے وہ ہوتے تم کچھ نہیں کر سکتے۔ اگلا جملہ، او یہ وہ نہ ہوتے، کوئی حرج نہیں ہے، آوی الی رکن شدید، کسی مضبوط سہارے کی پناہ میں آ جاتا میں۔ کس سہارے کی بات کر رہے ہیں؟ امام نے کہا حضرت لوط نے 12ویں امام کے اصحاب کی تمنا کی تھی، کاش میرے پاس ان جیسے اصحاب ہوتے تو کوئی میرے گھر پہ حملہ نہیں کر سکتا۔ حضرت لوط تمنا کر رہے ہیں 12ویں امام جیسے، ان کے اصحاب جیسے اصحاب، کیونکہ یہ بھی کوالٹیز میں ہے، اس کو بھی لکھ لیجیے گا، بھی کوالٹیز میں ہے 12ویں امام کے، کہ اللہ ان کے ایک ایک صحابی کو اتنی قوت عطا کر دے گا جتنی 40 مردوں کو قوت ہوتی۔ لو ارادوا ان یزیلوا الجبل، اگر وہ چاہیں کہ پہاڑ راستے سے ہٹا دیں تو ہٹا دیں گے۔ اصحاب کی قوت کی بات کر رہا ہوں، یہ اصحاب کی کوالٹیز۔ حضرت لوط نے تمنا کی تھی 12ویں امام کے اصحاب کاش میرے پاس ہوتے، قوت اتنی ہوگی تو ملائے کائنات کی قوت تھی نا، خیبر اکھاڑ لینا اور ساری چیزیں، 40 مردوں کے برابر قوت وہ ساری، لیکن 12ویں امام کے اصحاب کو اس کا جلوہ ملے گا۔ خاص طور سے پانی پہ چلنا، روم کی سرزمین پہ امام اپنے اصحاب کو بھیجیں گے تو امام کے اصحاب پانی پہ چلیں گے، ڈوبنا دور کی بات، پیر بھی تر نہیں ہوں گے۔ لوگ کہیں گے اگر اصحاب ایسے ہیں تو امام کیسے ہوں گے، ہاتھ بڑھائے ہم بیعت کرتے ہیں۔ تو یہ بھی کوالٹیز کے اندر ذکر کیا ہے۔ میں پھیلا کے ساری چیزیں بیان کر رہا ہوں ایک ساتھ، ٹھیک ہے، ورنہ ایک کے بعد ایک ایسے بیان ہوتا بہت زیادہ ہو جاتی، لیکن اسی کے اندر ساری کوالٹیز موجود ہیں۔ 12ویں امام کے اصحاب کی، کسی امام کے صحابی کی کوالٹی یہ نہیں ہے۔ ہاں کچھ علم ملا، کچھ امام کے اصحاب کو کچھ قوت ملی، کچھ صحابیوں کو مل گئی، یہاں امام کے سارے اصحاب، خاص طور سے جو 313 ہیں ان کی الگ کیٹیگری ہے، 10,000 اصحاب ان کے علاوہ ہیں ان کی الگ کیٹیگری ہے، اس کے علاوہ لاکھوں اصحاب ہیں ان کی الگ کیٹیگری ہے، 313 میں بھی الگ الگ ہیں، 313 میں بھی الگ الگ ہے، یعنی ہر ایک کا درجہ برابر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ ایسے ہیں امام سجاد علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، 313 میں بھی ابھی میں نے ایک جملہ پیش کیا ہے اس روایت کا کہ 12ویں امام جب گئے ہیں عرش پہ تو اللہ نے کیا کہا، مرحباً بکا یا عبدی، اے میرے بندے خوش آمدید، لنصرت دینی، میرے دین کی نصرت کے لیے خوش آمدید۔ میں نے پانچویں امام، چوتھے امام کا نام لیا نا، جی ہاں چوتھے امام سے روایت ہے، چوتھے امام علیہ السلام سے حدیث ہے۔ بات کیا ہو رہی تھی بھائی؟ جی ہاں جزاکم اللہ، یاد ہے آپ لوگوں کو الحمدللہ۔ سنیے چوتھے امام سے حدیث ہے، الفقداء ومنہم المفتقدون من الفراش، کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو بستر سے غائب ہو جائیں گے، رات کو بستر پہ سوئیں گے، صبح بستر پہ نہیں ملیں گے، کہاں گئے؟ کعبہ پہنچ گئے امام کی نصرت کے لیے۔ کچھ ایسے ہوں گے، یہ چھٹے امام سے روایت، کچھ ایسے ہوں گے جو اپنے مقام سے قدم بڑھائیں گے اور امام کے قدموں میں پہنچ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ آیت ہے قرآن کریم کی کہ دیکھو فاستبقوا الخیرات، خیر کے معاملے میں ایک دوسرے پر سبقت لے جاتے رہو، اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوگے خدا تمہیں لے آئے گا۔ مولا کیا مطلب خیر کا؟ خیر ہماری ولایت، ولایت کے معاملے میں، محبت اہل بیت کے معاملے میں ایک دوسرے پہ آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اس میں سبقت اچھا عمل ہے،
ایک دوسرے پہ آگے بڑھنے کی کوشش کرو. دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوگے یأتی بکم اللہ جمیعا، اللہ تمہیں امام زمانہ کے قدموں میں لے آئے گا. امام نے بیان کیا جب امام صدا دیں گے، اس میں صرف مرد نہیں ہوں گے، خواتین کا بھی امام ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی روایات اپنی جگہ موجود ہیں. 50 خواتین کی روایت موجود ہے بالخصوص. یہ 313 کی بات کر رہا ہوں، اس میں ایک روایت ہے، کچھ روایت میں الگ الگ تفصیلات ہیں، مگر خواتین کا ذکر ہے. گزشتہ زمانے سے 10 خواتین کے نام لیے گئے ہیں، ٹھیک ہے. موقع ہوا تو بیان کر دیں گے ہم کچھ حد تک. اب یہاں معاملہ یہ جو میں بیان کر رہا ہوں، امام نے کہا 12ویں امام کی خدمت میں تو پہنچیں گے. سوال یہ تھا 313 میں بھی آپس میں کیٹیگریز ہیں، فرق ہے. 313 بڑے عظیم ہیں، ان جیسا کوئی نہیں ہے، لیکن ان میں بھی آپس میں فرق ہے. کچھ وہ ہوں گے جو بستر پہ رات کو سوئیں گے، صبح امام کی خدمت میں پہنچیں گے. کچھ وہ ہوں گے ایک قدم بڑھائیں گے امام کی خدمت میں پہنچ جائیں گے. کچھ وہ ہوں گے ومنہم، کچھ ایسے ہوں گے ابتلیٰ بالمسیر علی السحاب. سحاب کسے کہتے ہیں؟ بادلوں کو کہتے ہیں. کچھ ایسے ہوں گے جو بادلوں پہ پرواز کر کے امام کی خدمت میں پہنچیں گے. یعرف باسمہ و اسم ابیہ، ترجمہ بعد نہیں کروں گا. سوال میرا یہ ہے، ان میں افضل کون ہوگا؟ رات کو سوئیں گے، صبح امام کی خدمت میں پہنچیں گے، قدم بڑھائیں گے امام کی خدمت میں پہنچیں گے، بادلوں پہ پرواز کر کے پہنچیں گے، ان میں افضل کون ہوگا؟ یہ امام سے سوال ہوا تھا. امام کا جواب بیان کرنے سے پہلے میرا آپ سے سوال ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کون افضل ہوگا؟ جی، جو بستر سے ڈائریکٹ. اور کوئی؟ یہی ہے سب کا یہ جی، جو ایک قدم بڑھائیں گے امام کی خدمت میں پہنچ جائیں گے، یہی ہے. دنیا کی کسی کو، یہ تو سارے ہی ہیں نا، سب ہے نا، بالکل تینوں ایسے ہی ہیں، یعنی تینوں کیٹیگری ایسے ہی ہے. اب ان میں افضل کون؟ جی نہیں، تینوں تو افضل، دوسروں سے تو افضل ہیں. اب ان میں بھی افضل دیکھیں، رک جائیے بھائی. تمام رسول ہے نا، برابر ہے نا رسول ہونے میں، لیکن اللہ نے کیا کہا؟ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. ان رسولوں میں بھی آپس میں ایک دوسرے میں فضیلت ہے. یہ کوئی کمپیریزن والا معاملہ نہیں ہے، نہیں وہ کم رسول ہے، نہیں، سب رسول ہیں، سب کا احترام واجب ہے. اسی طرح اماموں کا بھی ایسا ہی ہے. 12 کے 12 امام ہیں، 14 کے 14 معصومین ہیں، ٹھیک ہے، سب برابر ہے امام ہونے میں، برابر ہے نا، فضیلت میں سب برابر ہے. نہیں ہے بھائی. ان الحسن والحسین، حدیث یاد ہے نا، حسن حسین جوانان جنت کے سردار. یہی ترجمہ کرتے ہیں، یہی ہم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہی ہے نا حدیث، یہاں تک ہے. نہیں، اگر جوانان جنت کے سردار ہیں، جنت میں کوئی بوڑھا تو جائے گا نہیں، سب جوان ہو کے جائیں گے، تو ملائکہ کائنات کے بھی سردار ہوں گے. نہیں، اگلا جملہ کہا ابوہما افضل، ان کے بابا افضل. بھائی ملائکہ کائنات سے افضل نہیں ہے کوئی بھی. فضیلت کی بات کر رہے ہیں. 7ویں امام نے کہا نحن فی العلم والشجاعت سوا، ہم علم میں، بہادری میں، شجاعت میں، تمام چیزوں میں برابر ہیں، لیکن فضیلت علی علیہ السلام کی اپنی جگہ موجود ہے، ٹھیک ہے. ملائکہ کائنات سے، امام صادق علیہ السلام سے حدیث ہیں بہت ساری. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ان امیر المؤمنین افضل من الائمۃ کلہم، امیر المؤمنین السلام تمام کے تمام اماموں سے افضل ہیں. یہ کوئی یہ نہ کہے یہ کیا بات ہوئی بھائی، علی علیہ السلام کا وہ بھی امام ہے. وہ امام ہے، سارے امام ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اللہ نے فضیلت دی ہے. سارے رسول ہیں، لیکن اللہ نے سرور کائنات کو فضیلت دی ہے. تو یہ کمپیریزن ہم نہیں کر رہے، احادیث میں، قرآن میں ہوا ہے. اب یہاں پہ آئیے، یہ تو اصحاب کی بات ہو رہی ہے. اصحاب کی بات 313 میں سب افضل ہیں دوسروں سے، ان 313 میں کون افضل ہے؟ یہ سوال تھا میرا، ٹھیک ہے. کچھ نے کہا، آپ میں سے کچھ نے کہا کچھ جو رات کو سوئیں گے، صبح اٹھ کے امام کی خدمت میں پہنچیں گے، وہ افضل. کچھ نے کہا ایک قدم بڑھائیں گے. کوئی اور بھی ہے قول؟ جو بادلوں پہ پرواز. اچھا، میں جب روایت ہم نے پڑھی تھی نا، تو ہم یہی سمجھ رہے تھے جو ایک قدم بڑھائے امام کی خدمت پہ پہنچ جائے وہ افضل ہوگا. جناب مفضل نے سوال جب کیا امام سے، چھٹے امام سے، کہ مولا ان میں افضل کون ہے؟ تو امام نے کہا جو بادلوں پہ پرواز کر کے جائیں گے. وجہ کیا ہے؟ وجہ ایک جو سمجھ آئی وہ یہ کہ ان کو بادلوں پہ کنٹرول دیا جائے گا. یہ ایسا نہیں، اب اس کو یہ نہیں کہیں گے جہاز پہ جا رہے ہوں گے تو وہ اس میں افضلیت کون سی ہو گئی معاملہ. میں نے جو حدیث پڑھی اور ترجمہ نہیں کیا، میں نے کہا ترجمہ بعد میں کروں گا، پہلے آپ سے سوال لے لوں. امام نے کہا یعرف باسمہ و اسم ابیہ و اسم قبیلتہ. جب بادلوں پہ جا رہا ہوگا نا انسان، تو اس کا نام لکھا ہوگا کہ یہ فلاں ابن فلاں ابن فلاں، یہ امام کا ناصر جا رہا ہے،
سارے زمانے والوں کو پتہ ہوگا اور بادلوں پہ اس کا کنٹرول ہوگا. یہ والے امام تو یہ اس کا ایک باقاعدہ اختیار ہے جو دیا گیا ہے بادلوں پہ. تو اس لیے امام نے کہا کیونکہ اس کی آزمائش ایسے ہوگی کہ یہ سب کے سامنے بادلوں پہ جائے گا، اس لیے یہ افضل قرار پائے گا. تو امام علیہ السلام کے اصحاب کی جو کوالٹیز ہیں نا، یہ بھی امام زمان علیہ السلام کی خصوصیات میں لکھے گئے ہیں کہ کسی اور صحابی کی، کسی معصوم کے صحابی کی، کسی معصوم کے 1,24,000 انبیاء کے صحابیوں کی یہ کوالٹیز نہیں ہوئی جو 12ویں امام کے اصحاب کی کوالٹی. بھائی حضرت عیسیٰ جیسے نبی، حضرت الیاس و خضر، یہ جس کے لشکر میں شامل ہوں، ٹھیک ہے، تو اس سے افضل. اور اصحاب ابا عبداللہ الحسین شامل ہیں، امام حسین علیہ السلام کے اصحاب شامل ہیں 12ویں امام کے اصحاب میں. ٹھیک ہے، حدیث شاید میں پیش کر چکا ہوں کسی موقع سے. ٹھیک ہے، 12ویں امام کے اصحاب میں امام حسین کے اصحاب شامل ہیں. روایت سن لیجئے گا، پھر میں وہ والی روایت مکمل کر لوں گا. بلکہ 9 محرم کی بات ہے کہ باقاعدہ ابا عبداللہ الحسین نے اپنے اصحاب کو جمع کیا. دیکھیں 12ویں امام کا ذکر کتنا اہم ہے. 9 محرم کی رات شب عاشور امام حسین 12ویں امام کا ذکر کر رہے ہیں. ٹھیک، کیسے کر رہے ہیں؟ اصحاب میں سے کسی نے پوچھا. وہ جو قائم علیہ السلام ہے، ان کا ظہور ہو چکا ہے، یعنی ولادت ہو چکی ہے ان کی، آ چکے ہیں وہ. تو امام حسین علیہ السلام نے اشارہ کیا ایک 5 سالہ بچے کی طرف کہ ان کی نسل سے جو 7واں بیٹا آئے گا وہ ہوں گے قائم علیہ السلام. وہ کون تھا بچہ؟ امام محمد باقر علیہ السلام. صلوات پڑھتے امام کی ذات پر. اللہم صل علی محمد و علی محمد وعجل فرجہ وعجل فرجہ. کا ان کی نسل سے جو 7واں بیٹا آئے گا وہ ہوں گے. اور جب، اب یہ جملہ سنیے جو امام نے کہا، جب وہ آئیں گے ہم تو اسی سرزمین پہ رہیں گے. امام اپنے اصحاب سے کہہ رہے ہیں نمکث فی ہذہ الارض الی ما شاء اللہ، ہم جب تک خدا چاہے گا اس سرزمین پر باقی رہیں گے، لیکن جب وہ آئیں گے تو اللہ مجھے بھی تمہیں بھی اس زمین سے اٹھائے گا اور ان کے لشکر میں شامل فرما دے گا. تو اصحاب امام امر والزمان وہ ہوں گے کہ جن میں امام حسین علیہ السلام بھی اور ان کے اصحاب بھی شامل ہوں گے. اسی وجہ سے کائنات کے نبی کی بھی حدیث ہے، مولا کائنات کی بھی حدیث ہے، اولئک هم الافضلون. وہ اصحاب جو ہوں گے 12ویں امام کے تمام اصحاب سے افضل ہوں گے. تو یہ 12ویں امام کی کوالٹی ہو گئی نا. کسی امام کے صحابی ایسے نہیں ہوئے کہ تمام انبیاء کے صحابی سے اصحاب سے افضل. ایک سوال آپ کے ذہن میں آ رہا ہے کہ وہ تو امام حسین علیہ السلام نے کہا تھا کہ انی لا اعلم اصحابا اوفضل خیرا من اصحابی، میں اپنے اصحاب سے زیادہ وفادار کسی کو نہیں جانتا. سوال آیا نا ذہن میں. تو 12ویں امام کے صحابی کو افضل کیوں کہا گیا؟ جواب کیا ہے؟ ابھی مل گیا جواب آپ کو. امام حسین کے اصحاب بھی اس میں شامل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، تو کائنات کے نبی نے بھی کہا، دعا کر رہے ہیں سرکار اللہم لقنی اخوانی، پالنے والے مجھے میرے بھائیوں سے ملا دیں. یہ اصحاب بیٹھے ہیں، رسول خدا ہم بھی تو بھائی ہیں. کہا نہیں، تم اصحاب ہو، میرے بھائی وہ ہیں جو بغیر دیکھے میرے بیٹے پہ ایمان لائیں گے. یعنی 12ویں امام کا دور آسان نہیں ہے. ٹھیک ہے، ان کے دیدار کا باقاعدہ اشتیاق ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے رکھا، انبیاء نے رکھا. مولا کائنات سجدے میں گریا کر رہے ہیں. وا شوق لرؤیت، کتنا شوق ہے مجھے تمہیں دیکھنے کا. 12ویں امام کو کہہ رہے ہیں. امیر المومنین السلام چھٹے امام یاد کر رہے ہیں. تو ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے بڑا یاد کیا ہے باقاعدہ 12ویں امام کو. اور انبیاء کا بھی میں نے ذکر کر دیا. یہ بھی الگ موضوع ہے کہ گزشتہ انبیاء میں کس کس نے یاد کیا 12ویں امام کو. جیسے میں نے ایک مثال دی، کون سے نبی کی مثال دی؟ حضرت لوط علیہ السلام کی. 15 شعبان ملائکہ آئے ہیں 12ویں امام کو عرش پہ لے کے گئے. وہاں طویل کلام ہوا. اس میں اللہ نے پہلا جملہ کہا مرحبا بک عبدی، اے میرے بندے خوش آمدید، لنصرت دینی و اظہار امری. اظہار امری، میرا امر اللہ کہہ رہا ہے، میرا دین جو دنیا میں پھیلا دے گا، غالب کر دے گا. اظہار قوت عطا کرنا. لیظہرہ علی الدین کلہ، یہاں سے نکلا. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہی پروردگار جس نے رسول کو بھیجا حق کے ساتھ اور ہدایت کے ساتھ. کیوں؟
لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ تمام کے تمام ادیان پر دین اسلام کو غلبہ حاصل ہو جائے۔ غلبے کا مطلب کیا ہے؟ تمام دنیا میں اسلام کا بول بالا ہو، تمام دنیا میں عدل و انصاف ہو، تمام دنیا میں کہیں ظلم نہ ہو، تمام کی تمام دنیا میں صرف اور صرف اسلام ہو اور کوئی مذہب نہ ہو۔ اسلام ہو یعنی وہی معصومین علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، ان کی پیروی کرنے والا اسلام۔ تو ابھی تک کائنات کے نبی کے دور سے لے کے آج تک کوئی ایسا دور نہیں آیا ہے نا، کوئی ایسا دور آیا جس میں سب کے سب مسلمان ہو دنیا میں؟ کوئی بھی نہیں آیا۔ جتنے دعویٰ، یہ تو آیت صحیح نہیں ہے، نعوذ باللہ کوئی کہے گا۔ امام نے سوال کیا باقاعدہ، امام نے کہا کوئی دور آیا ہے ایسا؟ جتنے بھی یہ خلافت وغیرہ، خلافت عثمانیہ جو بھی لے لیں، کوئی بھی دور ایسا آیا ہے ان کے ہی مطابق کہ جس میں باقاعدہ تمام دنیا میں صرف مسلمان ہو اور کوئی نہ ہو؟ کوئی دور نہیں آیا۔ اور پروردگار کہہ رہے ہیں نبی کو ہم نے اس لیے بھیجا تاکہ دین کو، ان کے دین کو غلبہ دے۔ تو غلبہ تو آیا نہیں، تو کیا اللہ نے جو بھیجا جس مقصد سے نبی کو پورا ہوا ہے؟ نہیں ہوا، ابھی تک تو نہیں ہوا ہے بھائی۔ کب ہوگا؟ چھٹے امام نے کہا لم ینزل تعویل هذه الآیہ بعد، ابھی تک اس آیت کی تعویل نہیں نازل ہوئی ہے۔ جب ہمارا 12واں آئے گا تو دین کو غلبہ ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ، وعلی محمد وعجل فرجہ۔ وہ اظہار امری، اسی لیے پروردگار نے پہلا کلام جو کیا 12ویں امام سے باقاعدہ عرش میں بلانے کے بعد، خوش آمدید اس کے لیے کہ جو میرے دین کو دنیا میں پھیلائے گا۔ اگلا جملہ مہدی عبادی، مرحباً بکا یا مہدی عبادی، اے میرے بندوں کو۔ مہدی کسے کہتے ہیں؟ ہدایت دینے والا، راستہ دکھانے والا، رہنمائی کرنے والا، میرے بندوں کی رہنمائی کرنے والے۔ اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جس کی طرف ساری رہنمائی کر دی گئی ہو، اس کے لیے بھی ہوتا ہے استعمال میرے بندوں کی رہنمائی کرنے والے، تمہیں خوش آمدید۔ امام سے سوال ہوا تھا مولا مہدی کیوں نام رکھا گیا؟ امام نے کہا لأنہ یہدی الی کل امر خفی، کیونکہ ہر مخفی چھپے ہوئے رازوں کی طرف وہ رہنمائی کریں گے۔ اسرار ہوں گے، انبیاء علیہ السلام کے اسرار ہوں گے، زمین میں چھپے ہوئے خزانے ہوں گے، ان کے آنے کے بعد وہ خزانے ظاہر ہو جائیں گے۔ باقاعدہ زمین جہاں جہاں کہیں زرخیز زمین نہیں تھی، کچھ نہیں اگتا تھا، امام کی برکت سے ہر جگہ سرسبز و شاداب ہوگا، زرخیزی ہوگی۔ یہ احادیث موجود ہیں باقاعدہ، اور یہ صرف امام کے زمانے کے حوالے سے بالخصوص۔ برکت آنا اپنی جگہ، کچھ انبیاء علیہ السلام کے دور میں ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے معجزات ہیں، امام کا کہیں آنا ہوا برکت آ گئی، لیکن نہیں پوری زمین پہ ایسی برکت آ جانا، ایسے کہ کہیں ظلم نہ ہو، شیر، بکری، بھیڑ، بھیڑیا ایک گھاٹ سے پانی پی رہے ہوں، کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہا، یہ صرف 12ویں امام کے دور میں ہوگا۔ سانپ بچھو کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، بچوں کو ڈسیں گے نہیں، تو کیا ہوگا؟ بچے ان سے کھیلیں گے، روایت میں ملا کھیلونوں کا خرچہ بچ جائے گا۔ تو یہ 12ویں امام کے دور کی خصوصیات میں، ٹھیک ہے۔ تو اپنی مشکل، اچھا کوئی اپاہج نہیں ہوگا، کوئی نابینا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، سب درست ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ الگ کوالٹیز اس زمانے کی بیان ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ حتیٰ یہ تک بیان ہوا کہ حتیٰ یلد الرجل 1000 ولد، ٹھیک ہے، مومن کو اللہ 1000 اولاد عطا کرے گا۔ اچھا اب سنیے گا معاملہ، یہ آگے سنیے۔ تو بھائی اتنے جب اولاد ہوں گی تو پھر ان کا خرچہ اور کپڑے اور یہ وہ، کپڑے بھی ان کے سائز کے مطابق بڑھتے رہیں گے، امام کی حدیث ہے، ٹھیک ہے، ان کے سائز کے مطابق۔ اچھا تو کیا ایک ہی رنگ پہنیں گے زندگی بھر؟ نہیں، یہ تلون ہے، امام نے کہا رنگ بھی تبدیل ہوتے رہیں گے۔ تو یہ اس زمانے کی کچھ خصوصیات الگ ہے، جب انسان ان کو پڑھے تو اندازہ لگائے گا بھائی ساری مشکلات جو ہے وہ اسی میں حل ہوں گی، یعنی اتنی طویل حیات ہوگی، اس حد تک بھی روایت میں ملا۔ آلیت انی بک آخذ و بک اعطی، یہ جملہ بہت اہم ہے۔ اللہ نے کہا عرش پہ 12ویں امام سے کہ میں نے اپنی ذات کی قسم کھا لی ہے، بیکا آخذ و بیکا اعطی، آپ ہی کے صدقے میں دوں گا، عطا کروں گا، اور آپ ہی کے صدقے میں لوں گا، آپ ہی کے ذریعے، یعنی کمال یہ ہے، یعنی اگر بارش برس رہی ہے
ٹھیک ہے، سرسبز و شاداب ہو رہی ہے زمین، کہیں پہ کوئی برکت آ رہی ہے، یہ امام کی برکت سے. ہم زندہ ہیں، ہم سانسیں لے رہے ہیں، سب کی سب امام علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے. وَبِكَ أَغْفِرْ وَبِكَ أُعَذِّبْ. بِكَ أَغْفِرْ، آپ ہی کے سبب جو آپ کے وسیلے سے آئے گا اس کی مغفرت کروں گا. بِكَ أُعَذِّبْ، جو آپ سے دور ہوگا اسے عذاب دوں گا. تو یہ 12ویں امام کی کوالٹیز میں باقاعدہ یہ چیز ذکر ہوئی. اس کے بعد معاملہ یہ ہوا کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے بیان ہوا کہ 40 روز کے لیے لے جایا گیا تھا عرش پہ. جب جناب نرجس خاتون کی خواہش ہوتی ملائکہ لے کے آ جاتے. پھر گھر پہ اس دوران کئی مرتبہ حملہ بھی ہوا. کچھ خواتین آئیں، باقاعدہ گھر کی چھان بین کی گئی، دیکھا گیا کہ گھر میں بچے کا وجود، ہمیں معلوم ہوا ہے کہ بچے کا وجود ہے، لیکن بچے کا وجود کہیں نہیں ملا. ملائکہ عرش پہ لے جا چکے تھے، خاص اوقات میں لے کے آتے. اب ایسے میں ایک وقت ایسا بھی آیا، الزام الناسب میں روایت لکھی کہ باقاعدہ جناب نرجس خاتون آغوش میں لیے ہوئے ہیں امام کو. یہ بھی امام کی خصوصیات میں ہے، دیکھیے گا کوالٹیز میں. آغوش میں لیے ہوئے ہیں، بچے سے باتیں کر رہی ہیں. گھر میں کچھ خواتین آ گئیں، اندازہ ہوا کہ یہ جاسوس خواتین ہیں، انہیں آواز جا چکی ہے. الزام الناسب کی روایت ہے. اب حضرت نرجس خاتون کیا کریں، بچے کو کہاں رکھیں؟ ایسے میں ہوا یہ کہ ایک صدا آئی، القی حجت اللہ القہار فی البئر التی فی صحن الدار. اے نرجس خاتون، گھر میں صحن میں ایک کنواں موجود ہے، بچے کو اس کنویں میں ڈال دیجیے، اللہ حفاظت فرمائے گا. جناب نرجس بڑے اطمینان کے ساتھ تیزی سے گئیں کنویں کے پاس اور بچے کو کنویں میں ڈال دیا. آسان نہیں ہوتا، کنواں پانی سامنے تو نہیں ہوتا ہے نا، کنواں بالکل تہہ میں پانی ہوتا ہے. اب کنویں میں ڈالا جائے، حضرت یوسف کے بھائیوں نے جو کنویں میں ڈالا تھا وہ تو قتل کا ارادہ رکھتے تھے پہلے. وہ تو ایک بھائی کی سفارش پہ مشکل سے کنویں میں ڈال دیا، وہ تو قتل کے ارادے، یعنی ٹھیک ہے اسی میں کنویں میں جا کے مر جائے گا، اتنا نیچے جائے گا، بچہ زندہ تو نہیں رہے گا نا. لیکن جناب نرجس جانتی ہیں بیٹا میرا ہے، حجت اللہ کی ہے، اللہ حفاظت کرنے والا ہے. بہت مشکل کام تھا یہ. اور بچے کو کنویں میں پھینک دیا، کنویں میں ڈال دیا. یہاں سے خواتین آ گئی، گھر کی تلاشی لی جا رہی ہے، کونے کونے میں دیکھا گیا، سرداب بیسمنٹ میں دیکھا گیا. سرداب جو بنی ہوئی تھی باقاعدہ ابھی بھی ہے نا بیسمنٹ، وہاں امام علیہ السلام کو رکھا جاتا تھا. اس روایت کو میں بعد میں مکمل کروں گا، پہلے یہ سن لیجئے گا. کوئی ہمارے یہاں ایسی روایت حدیث نہیں ہے کہ امام زمانہ اسلام سرداب میں گئے اور غائب ہو گئے. یہ مخالفین نے تہمت لگائی ہے ان پہ. ٹھیک ہے، سرداب میں گئے اور غائب ہو گئے، کیا مطلب؟ سرداب میں گئے غائب ہو گئے اور سرداب سے ہی نکل کے آئیں گے، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ مخالفین ابن خلیقان نے باقاعدہ شیعوں پہ تہمت لگائی. ہمارے کوئی ایسی حدیث نہیں. سرداب میں رکھا جاتا تھا، غائب ہو گئے کیا مطلب؟ جیسے یوسف علیہ السلام غائب تھے، نگاہوں کے سامنے تھے، عزیز مصر بھی بن گئے تھے، امام کی حدیث ہے. ٹھیک ہے، لیکن ان کی نگاہوں سے غائب کیسے تھے؟ وہ سمجھ رہے تھے عزیز مصر ہے، اپنے بھائی نہیں پہچان پا رہے. اپنے بھائی کہہ رہے ہیں اے عزیز مصر ہم پہ کرم کیجئے، ایسا ہی ہے، اپنے بھائی آئے ہیں کنعان کی سرزمین سے، نہیں پہچان پا رہے. جب حضرت یوسف نے بیان کیا کہ انا یوسف، میں یوسف ہوں، تو پہچانے ہیں. تو اسی طرح یوسف زہرا کا معاملہ بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ پردہ لگا ہوا ہے، امام پردے کے پیچھے، نگاہوں کے سامنے یمشی فی الاسواق، احادیث میں بازار میں آتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ہم نہیں پہچان پائے الگ بات ہے. وہ بات اسی وجہ سے روایت میں آیا کہ ہم جب امام علیہ السلام کو دیکھیں گے، ظہور فرمائیں گے امام، تو کہیں گے ارے ہم نے تو انہیں دیکھا تھا کہیں. یہ ساری احادیث ہیں. تو ایسا نہیں ہے معاملہ کسی ایک پردہ ہے اس کے پیچھے ہے، یہ سرداب میں گئے اور وہاں جا کے غائب ہو گئے، نہیں، یہ والا معاملہ نہیں ہے. یہ ذہن میں رہے. سرداب کو کیوں کہا جاتا ہے؟ سرداب میں امام کو رکھا جاتا تھا بیسمنٹ میں باقاعدہ حفاظت کے لیے. وہاں جا کے غائب ہو گئے ایسا کچھ نہیں. وہ تو نماز جنازہ پڑھانے امام علیہ السلام آئے تھے، 12ویں امام اسلام آئے تھے نا، 11ویں امام کی نماز جنازہ پڑھانے، چچا ہٹ جائیے. اور اس کے بعد دیکھا بھی گیا کئی جگہ. وہ یہ والا معاملہ نہیں ہے کہ وہاں گئے اور غائب ہو گئے یا وہاں سے غیبت ہوئی ہے. اپنے ہو سکتا ہے کچھ کتابوں میں ایسے لکھ دیتے ہو لوگ، لیکن ایسی کوئی حدیث کچھ بھی نہیں ہے. یہ مخالفین ہم پہ تہمت لگاتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہاں پلٹ کے آئیے. معاملہ کیا ہوا؟
سرداب کی بھی تلاشی لی گئی کہ سرداب میں تو نہیں ہے بچہ کہیں، مگر کہیں کونے کونے میں بھی بچے کا وجود نہیں ملا۔ مایوس ہو کے خواتین آواز سن چکی ہیں، واپس جا رہی ہیں۔ جیسے ہی گھر سے باہر نکلی، حضرت نرجس تیزی سے کنویں کے پاس آئی۔ اچھا، حضرت یوسف کیسے کنویں سے آئے تھے؟ قافلہ آیا تھا، ٹھیک ہے، ڈول ڈالا تھا، وہی ہوئی کہ اے یوسف ڈول کو تھام لو۔ حضرت یوسف آ گئے، مگر حضرت نرجس خاتون جب کنویں کے نزدیک آئیں تو ڈول نہیں ڈالا، فار الماء، پانی زمین کی سطح تک آیا۔ حجت خدا پانی پہ موجود ہیں، آغوش میں لیا، حتی لا یبل القیمات، قیمات کہتے ہیں بچے کو جو کپڑا پہنایا جاتا ہے، ڈوبنا دور کی بات، وہ کپڑا بھی تر نہیں ہوا تھا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ آغوش میں لیا، باقاعدہ بوسہ دیا۔ اس کے بعد صدائے غیبی آئی کہ اے حجت خدا کی والدہ، 40 دن کے لیے بچے کو کنویں میں ڈال دیں۔ 12ویں امام کی خصوصیت ہے کہ نہیں؟ 40 دن کے لیے بچے کو کنویں میں ڈال دیں، مگر جب جب خواہش ہوگی ملاقات کی، شیر مادر کی خواہش ہوگی، کنویں کے پاس آ جائیے گا، اللہ ملاقات کروا دے گا۔ یہ بہت ضروری ہے کہ 255 ہجری کی وہ 15 شعبان کیسی تھی، کتنا مشکل دور تھا، قدم قدم پہ قتل کی دھمکیاں، ٹھیک ہے، تمام اماموں کو قتل کیا گیا، معصومین کو۔ یہ 12ویں امام کی حفاظت کر رہا ہے، اس اعتبار سے اللہ نے یہ اہتمام کیا، باقاعدہ کچھ ملائکہ کو خلق کیا خاص طور سے امام کی حفاظت کے لیے، جو اس وقت سے ابھی تک امام کی حفاظت پر مأمور ہے۔ جناب نرجس خاتون، بڑا عظیم مقام، حضرت موسیٰ کی والدہ کی شباہت رکھنے والی۔ ایک اور موضوع یہاں سے ذہن میں آ سکتا ہے، آپ کے لکھ لیجئے گا، کام آئے گا۔ انبیاء علیہ السلام کی شباہت 12ویں امام کے ساتھ، انبیاء علیہ السلام کی شباہت، ریزمبلیشن 12ویں امام کے ساتھ۔ حضرت یوسف سے شباہت ہو گئی۔ ابھی تک ہم نے جو کچھ بیان کیا اس میں کئی انبیاء کی شباہتیں ہیں۔ حضرت موسیٰ سے شباہت بیان ہو گئی نا، بھائی انہیں بھی باقاعدہ ماں نے لپیٹ کے نیل کے حوالے کر دیا تھا، صندوق میں ڈال کے، ٹھیک ہے، اور کہا تھا ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے 12ویں امام کے آلے سے بھی، ٹھیک ہے، خود احادیث ہیں، ٹھیک ہے، تمہارے امام کی ذات میں فلاں فلاں انبیاء کی، نبیوں کی شباہت موجود ہے۔ حضرت یوسف کی شباہت ہم نے ذکر کر دی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے شباہت یہ بھی ہے باقاعدہ کلام کرنے کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ بھی کئی ساری شباہتیں، تو یہ ایک بڑا موضوع ہے باقاعدہ، انبیاء علیہ السلام سے 12ویں امام کی شباہت۔ ہمارے استاد ہیں سید مرتضیٰ جمال الدین، کربلا معلیٰ میں ہوتے ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے باقاعدہ، سنن انبیاء فی خاتم الاوصیاء، انبیاء علیہ السلام کی سنتیں خاتم الاوصیاء 12ویں امام کی ذات میں۔ تو جو 12ویں امام کی ذات میں جو کوالٹیز ہیں، ٹھیک ہے، وہ انبیاء علیہ السلام کی جو کوالٹیز تھی وہ 12ویں امام پہ اپلائی ہوتی ہے۔ اس پہ پوری کتاب لکھی ہے، بڑا اچھا موضوع ہے۔ ایک کتاب الگ سے ہے، وہ ہے کمال الدین تمام النعمہ، آپ کے علم ہے شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی، وہ شباہتیں ذکر نہیں ہیں، اس میں کیا ذکر ہے؟ کمال الدین تمام النعمہ میں غیبت کا ذکر ہے، انبیاء علیہ السلام کی غیبت، حضرت یوسف کی غیبت، حضرت موسیٰ کی غیبت، حضرت عیسیٰ کی غیبت، حضرت لوط کی غیبت، انبیاء علیہ السلام کی جو غیبتیں ہوئی ہیں، یعنی نبی جب غیبت میں رہ کے نبی رہ سکتا ہے تو 12ویں امام بھی غیبت میں رہ کے امام رہ سکتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کتنی حیات تھی؟ 2500 سال، 2500 سال، ٹھیک ہے، 12ویں امام کو تو ابھی 2500 سال نہیں ہوئے نا، ٹھیک ہے، کتنے سال ہوئے؟ 255 ہجری، یہ کون سی ہجری چل رہی ہے؟ 1447، ایسے ہی ہے نا، تو کتنے سال ہو گئے بھائی؟ ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے نا، 1200 بھی نہیں ہوئے، صحیح صحیح۔ تو معاملہ یہ کہ اب حضرت نوح علیہ السلام کی جب طویل حیات پہ کوئی اعتراض نہیں کر سکتا تو 12ویں امام کی طویل حیات پہ بھی اعتراض نہیں کیا جائے۔ اسی طرح حضرت خضر علیہ السلام کے حوالے سے احادیث ملی کہ اللہ نے انہیں
باقاعدہ طویل حیات عطا کی، ابھی تک زندہ ہے۔ حضرت خضر کا ایک الگ سے چیپٹر ہے، حضرت خضر ابھی تک زندہ ہیں، اور اس کے علاوہ جناب خضر کو اللہ نے زندہ اس لیے رکھا تاکہ ان کی طویل حیات کو دیکھے کوئی تو ہمارے بیٹے پر اعتراض نہ کرے۔ حضرت خضر کا بھی الگ چیپٹر ہے، غیبت کے دور میں یؤنس بہا قائمنا علیہ السلام، ہمارے بیٹے 12ویں امام کے اکیلے پن کو دور کرتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام، یہ احادیث میں ملا۔ تو انبیاء علیہ السلام سے شباہت 12ویں امام کی، یہ بھی باقاعدہ ایک اہم موضوع ہے۔ میں اس لیے چیزیں بیچ میں درمیان میں ذکر کر رہا ہوں کہ آپ میں سے جو باقاعدہ مجالس پڑھنے کا جن کو شرف ملتا ہے تو وہ اپنی مجالس میں 12ویں امام کے ذکر کو عام کریں، ٹھیک ہے؟ اسی لیے کتابوں کا بھی ایک حوالہ دے رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ کوئی سوال ہو تو درمیان میں کر لیجئے گا، کوئی پرابلم نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ بات کیا چل رہی ہے بھائی؟ امام کی خصوصیات۔ امام کی خصوصیتوں میں سے خصوصیت یہ کہ امام کو عرش پر بلایا گیا، اللہ نے کلام کیا۔ میں نے آدھی روایت پیش کی ہے، پوری روایت بھی پیش نہیں کی ہے، ٹھیک ہے؟ کہ کیا کیا کلام ہوا۔ اس کے علاوہ امام کو باقاعدہ حفاظت کے خاطر کنویں میں ڈالا گیا 12ویں امام کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ ایک بڑی بہترین صفت ہے، ظہور کے بعد کی بیان کرتے رہے ہم، کہ ایک امام صادق علیہ السلام سے حدیث ہے، صلوات پڑھنا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعجل فرجہ۔ امام علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو امام کے پاس رسول کا ایک علم ہوگا، رعیت رسول اللہ۔ میں نے چھٹے امام کا نام لیا، امام نے کہا رعیت رسول اللہ، رسول کا علم ہوگا۔ کون سا علم؟ جو خیبر میں نکلا تھا؟ نہیں، کون سا علم؟ دیکھیں، وَلَمْ تُنْشَرْ، وہ ابھی تک علم کھولا، پھریرا اس کا کھولا نہیں گیا ہے۔ وَلَمْ تُنْشَرْ إِلَّا فِي بَدْرٍ وَيَوْمِ الْجَمَلِ، صرف 2 جنگوں میں وہ علم نکلا ہے، جنگ بدر میں اور جنگ جمل میں۔ یہ علم، اس کی کوالٹیز یہ ہیں کہ صرف 2 جنگوں میں نکلا۔ امام سے حدیث یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے کہا وَهِيَ رَعْيَةُ رسول اللہ، یہ رسول کا پرچم ہے۔ اگلا جملہ سنیے، نزل بہا جبرائیل یوم بدر، بدر کے روز حضرت جبرائیل لے کے آئے تھے۔ مولا اس پرچم کا پھریرا کیسا ہے؟ امام نے کہا یہ تمہارے کپڑوں کے علم والا پھریرا نہیں ہے، اس کا پھریرا بھی جنت سے آیا ہے، من اوراق الجنہ، جنت کے اوراق، ورق پتوں سے، جنت سے آیا ہے یہ۔ وَلَمْ تَزَلْ عِنْدَ عَلِيٍّ علیہ السلام، مولا کائنات کے پاس تھا باقاعدہ۔ اب یہ بھی بڑا موضوع ہے لیکن کوشش کریں گے جلدی سے ہم اشارہ کر دیں اس علم کے حوالے سے بالخصوص۔ بھئی کیا کوالٹیز ہیں؟ بدر میں یہ علم نکلا، ٹھیک ہے، اور کب؟ جمل میں۔ بدر کون سی جنگ ہے اسلام کی؟ جلدی سے سنیے گا، پہلی جنگ ہے، جزاکم اللہ خیر، سب سے پہلی جنگ۔ دوسری جنگ احد، ٹھیک ہے، جنگ احد ہوئی ہے۔ تیسری جنگ خندق ہوئی ہے، صحیح ہے۔ اس کے بعد ترتیب، اچھا تینوں جنگوں میں سردار کون رہا یہ بھی سن لیجئے، مولا کائنات۔ اچھا مخالفین میں نہیں، ہر دفعہ حضرت ابو سفیان کو یہ مرتبہ حاصل ہے کہ اسلام کے مقابلے میں آئے ہوں۔ بھائی اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے، ساری تاریخوں میں سب کوئی ایک مسلمان نہیں کہہ سکتا ایسا نہیں ہوا ہے، ٹھیک ہے، ہر دفعہ، ٹھیک ہے، خوب معاملہ یہ ہوا۔ سردار ابو جہل تھے، ابو جہل اور ابو سفیان یہ 2 تھے جنگ بدر میں، اس کے بعد خندق میں ابو سفیان، ٹھیک ہے، احد میں پھر ابو سفیان، ٹھیک، احد دوسری ہوئی ہے نا، احد میں ابو سفیان، خندق میں بھی ابو سفیان، لیکن وہ عمرو ابن عبد ود وہ بدر میں زخمی ہو کے گیا تھا، اس کا بدلہ لینے آیا تھا، ٹھیک ہے۔ معاملہ یہ ہے بدر میں اور جمل میں۔ اچھا مولا کائنات کی اپنی حیات میں باقاعدہ جب منصب خلافت پہ ہوئے تو سب سے پہلی جنگ کون سی ہوئی؟ جنگ جمل ہوئی ہے، ٹھیک ہے، جنگ جمل ہوئی ہے۔ باقاعدہ مدینہ سے گئے، اس میں بھی بڑی تاریخ ہے، بڑی۔ مدینہ سے مولا کائنات گئے ہیں اور یہاں سے بصرہ پہنچ چکا تھا لشکر، مکہ سے لشکر پہنچ چکا ہے بصرہ۔ طلحہ زبیر موجود ہیں، زوجہ رسول کو لے کے چلے گئے اور پورا لشکر لے کے گئے کہاں؟ بصرہ۔ کہاں سے؟ مکہ سے۔ بیعت کر چکے تھے سب لوگ، ٹھیک ہے، مولا کائنات کی بیعت کر چکے تھے۔ ان کو کہا گیا ناکثین۔ ناکثین کسے کہتے ہیں؟ بیعت توڑنے والے، ٹھیک ہے۔ بدر میں بھی بیعت توڑی گئی تھی،
ٹھیک ہے، مولا کائنات کی یہاں کسی بھی اعتبار سے سب نے بیعت کر لی تھی. بیعت کرنے کے بعد کہا ہم عمرے پہ جانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، طلحہ زبیر نے کہا عمرے پہ جانا چاہتے ہیں. تو امام نے کہا لا یریدان العمرہ بل یریدان الغدرہ، یہ عمرہ نہیں دھوکہ دینا چاہتے ہیں. وہاں گئے، وہاں جا کے لشکر تیار ہوا. ٹھیک ہے، تیسرے خلیفہ کے وہ مارا جا چکا تھا، انہیں قتل کیا جا چکا تھا. وہاں سے منتظر تھی شام کی فوج، مدد کے لیے بھی نہیں آ رہے تھے، وہیں رکے ہوئے تھے باقاعدہ. اور یہاں سے لشکر لیا، وہ لشکر ملا، یہاں سے پہنچ گئے یہ لوگ کہاں؟ بصرہ پہنچ گئے. کائنات کے نبی کے صحابی ظلم ہوا. میں اس جنگ میں تفصیل میں نہیں جا رہا. آئیے، بڑے یعنی باقاعدہ سمجھنے والی چیزیں کہ ایسا کیا تھا جنگ جمل میں، جنگ بدر میں صرف 2 جگہ ہوا ہے. اور کب نکلے گا یہ علم؟ 12ویں امام آئیں گے تو نکالیں گے. تو اگر ہم بدر اور جمل کو نہیں سمجھیں گے تو 12ویں امام جو لے کے آئیں گے علم کس کے خلاف ہوگا، کیا کوالٹیز ہوں گی باقاعدہ، تو یہ سمجھ میں نہیں آئے گا. تو یہ 12ویں امام کی خصوصیت ہے. صرف پہلے امام کو اجازت ملی کہ ایک جنگ میں اس علم کو نکالیں، جنگ جمل میں. اس کے بعد ہوئی صفین، اس کے بعد ہوئی نہروان. صفین میں تقاضا کیا کہ مولا وہی والا علم نکالیے آپ. امام نے کہا نہیں، اب وہ نہیں نکلے گا. وہ صرف بدر میں نکلا تھا، جمل میں، اور اب میرا بیٹا مہدی جب آئے گا تو علم لے کے آئے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. اس علم کی الگ کوالٹیز ہیں. میں دوسری طرف نہ چلا جاؤں، جنگ جمل، جنگ بدر کی باقاعدہ ایک تفصیلات کی جانب، لیکن بہت ضروری تھا. وقت نہیں ہے، نہیں تو بہت ضروری تھا کہ ان تفصیلات کو بیان کیا جائے تاکہ اس علم کی کیفیت سمجھی جائے. یعنی ایسا کیا تھا بدر میں؟ سامنے مشرکین تھے، یہاں پہ کیا تھا؟ ناقصین تھے، بیعت توڑنے والے تھے، تو ان کا بھی کچھ باقاعدہ ربط ہے. وہاں پہ بھی مشرکین تھے، اور 12ویں امام کے سامنے کون ہوگا؟ تو یہ جب علم نشر ہوا، نشر کرنے کا مطلب کھولنا، جب یہ علم کھولا گیا جو جنت کے ورق سے بنا ہوا تھا باقاعدہ، تو امام نے کہا ہر مومن کا دل اس پرچم کی جانب مائل ہوتا تھا، اور کوئی منافق آگے بڑھتا تو جل کے ختم ہو جائے. یہ 12ویں امام کے پاس ہوگا. اب حدیث کا جملہ سنیے گا. کمال یہ ہے کہ جب امیر کائنات نے اس کو نشر کیا تھا، ثم لفھا، اس کے بعد اس کو لپیٹ دیا تھا. وَهِيَ عِنْدَنَا، امام علیہ السلام فرماتے ہیں ہمارے پاس وہ علم موجود ہے لیکن ہم کھولتے نہیں ہیں. کس کو کوالٹی ملے گی کھولنے کی؟ 12ویں امام کو. یہ بھی اہم چیز ہے. ہر امام کے پاس تبرکات ہوتے ہیں، مگر اس کا استعمال کبھی معجزے کے طور پہ ہو گیا تو ہو گیا، ورنہ امام کہتے ہیں اعدت للقائم علیہ السلام، بلکہ امام باقر علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. امام علیہ السلام سے کہا آپ کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا موجود ہے؟ حضرت موسیٰ کے عصا کے معجزات؟ کہا ہاں موجود ہے، لیکن ہم اس سے وہ معجزات نہیں دکھلاتے. وہ ابھی بھی ہرا بھرا ہے، ویسا ہی معجزہ دکھلائے گا، سمندر میں راستہ ہو جائے گا، اژدہا بن جائے گا، ساری چیزیں. لیکن کون دکھلائے گا معجزہ؟ جب میرے 12ویں آئیں گے، ہمارے 12ویں آئیں گے تو وہ اس سے معجزہ دکھلائیں گے. باقاعدہ اعلان ہو جائے گا کہ مکہ سے قافلہ جا رہا ہے نجف اشرف کی جانب. اعلان ہوگا الا لا يحملن احدكم معه الطعام ولا الشراب، کوئی بھی اپنے ساتھ کھانے پینے کا سامان نہیں رکھے گا. یہ بھی امتحان ہوگا. لوگ کہیں گے تو نعوذ باللہ بھوکا مروا دیں گے. اتنا طویل سفر ہے، کوئی مکہ سے جا رہے ہیں نجف اشرف، موقف بھی نہیں لگے ہوئے. نجف سے کربلا کی مشی ہو تو موقف لگے ہوں گے نا، کھانے پلانے والے لوگ ہیں. کچھ بھی نہیں ہے نا، کوئی کھانا بھی نہیں لے گا، کوئی پانی پینے کا سامان نہیں لے گا. مگر دوسرے لوگ جو یقین رکھتے ہوں گے کہیں گے مولا ہے، مولا کہہ رہے ہیں، ہمارے آقا و مولا کہہ رہے ہیں، تو انہیں ہماری جانوں کی فکر ہم سے زیادہ ہے. ہوگا یہ کہ جب یہ لشکر چلے گا، قافلے میں کسی کو کہیں بھوک لگے گی، پیاس لگے گی، حضرت موسیٰ کا حجر بھی ساتھ ہوگا، عصا بھی ساتھ ہوگا. امام عصا اس حجر پہ ماریں گے، 12 چشمے نکلیں گے، لوگ پانی بھی پی لیں گے، بھوک بھی مٹ جائے گی. صلوات پڑھیں امام کے ظہور میں تعجیل کے واسطے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ.
تو یہ ایک عمومی قاعدہ کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے تبرکات، انبیاء کے تبرکات، 12ویں امام ان کے معجزات کو ظاہر کریں گے۔ ہر امام نے ظاہر نہیں کیا، کبھی کبھی کوئی ظاہر کر دیا، کسی کو دکھا دیا، تو وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ 12ویں امام باقاعدہ اس معجزے کو ظاہر کریں گے۔ 12ویں امام کی دور کی ایک اور خصوصیت ہے، وہ بیان کر دوں گا اشارتاً، وہ یہ، اس والی روایت کو میں مکمل کروں گا عالم والی۔ وہ خصوصیت یہ کہ عام زمانے میں ملائکہ مجلسوں میں آتے ہیں، ذکر میں آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ہے نا، احادیث ہمارے سامنے، مگر اس دور میں مؤمنین ملائکہ کو دیکھیں گے، نہ صرف دیکھیں گے بلکہ کچھ ایسے بھی ہوں گے، میں نے بیان کیا نا 313 میں بھی کیٹیگریز ہیں، ان میں کچھ ایسے بھی ہوں گے جو ملائکہ کو حکم دیں گے کہ ارے اپنے پروں پہ ہمیں امام تک لے جاؤ۔ تو ملائکہ اپنے پروں پہ پرواز کروا کے ایک لمحے میں، چاہے یہ مشرق میں ہوگا، امام مغرب میں ہوں گے، امام کی خدمت میں لائیں گے، امام سے ملاقات ہوگی، کوئی بات پوچھنا ہوگی پوچھیں گے، واپس وہیں لے کے چلے جائیں گے۔ تو یہ اس زمانے کی خصوصیات میں ہے۔